احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 61 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ اسباق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کا ذکر فرمایا کہ برے اعمال میں جو سب سے بدترین عمل وہ شرک ہے۔ کچھ لوگ 2 خداؤں کے قائل، کچھ 3 خداؤں کے قائل، کچھ اس سے بھی زیادہ معبود مانتے ہیں، اور پھر اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہوئے بیٹیوں کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ دنیا میں کفر ہو یہ بھی ظلم ہے، شرک ہو یہ بھی ظلم ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو یہ بھی ظلم ہے، بدترین عقیدہ ہو یہ بھی ظلم ہے، کسی کو مارنا، حق دبانا، کسی کو تکلیف پہنچانا یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورۃ النحل آیت نمبر 61 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑ لیتا، لیکن اللہ نہیں پکڑ رہا، اللہ مہلت دے رہا ہے، اللہ چھوٹ دے رہا ہے۔ ظلم کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، کفر کرنا یہ بھی ظلم ہے، شرک کرنا یہ بھی ظلم ہے، عقیدے کا غلط ہونا یہ بھی ظلم ہے، گناہ کبیرہ کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم 2 قسم کا ہے، ایک ہے اپنے اوپر ظلم، ایک ہے بگانے پر ظلم، ایک ہے اپنی جان پر ظلم، ایک ہے کسی کی جان پر ظلم۔ دونوں لحاظ سے انسان ظالم کہلائے گا، خواہ وہ اپنی جان کا ظالم ہو، خواہ وہ کسی کی جان کا ظالم ہو، خواہ وہ اپنے بدن کے لیے ظالم ہو، خواہ وہ کسی کے بدن کے لیے ظالم ہو، انسان ظالم کہلائے گا۔ سوچنے میں آتا ہے کہ انسان اپنے لیے ظالم کیسے بن گیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ انسان جب کفر کرتا ہے تو کافر کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اس کے کفر کی بنا پر اس کے جسم کو قیامت کے دن آگ کے اندر جلایا جائے گا، اس کے جسم کو قبر کے اندر سانپ ڈنگ ماریں گے، ڈسیں گے، اس کے جسم کو فرشتے پٹائی کر کے ماریں گے۔ تو یہ ظالم ہوا، یہ سبب بنا، اس کا کفر سبب بنا، یہ خود ظالم بنا، اس نے اپنے جسم پر ظلم کیا۔ اسی طرح ایک انسان دنیا میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مختلف جرائم کی مختلف سزائیں رکھی گئی ہیں۔ شریعت مطہرہ میں سزا ہے کہ جو بندہ چوری کرے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور ہو چورنی ہو ہاتھ کاٹ دو ان کا۔ اب ہاتھ کٹنا
ये इंसानी जिस्म पर कितना बड़ा जुल्म बना। किसने जुल्म किया? इस बंदे ने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। ये जालिम है, ये अपने जिस्म के लिए जालिम बन गया। एक जुल्म यह है कि किसी का हक दबा लेना, किसी को तकलीफ पहुंचा देना, वो भी जालिम। अपनी जान पर जुल्म किया, ये भी जालिम। दोनों जालिम हैं। कुरान पाक की आयत मुबारक ये इरशाद फरमा रही है, अल्लाह फरमाते हैं अक्सर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म पर नहीं पकड़ता, छूट दे देता है, मोहलत दे देता है। अगर अल्लाह पकड़ ले, जुल्म की बिना पर अल्लाह अगर इंसान को पकड़े तो इंसान को ऐसी सज़ा मिलेगी कि इसकी सज़ा की बिना पर दुनिया में कोई जानदार भी जिंदा नहीं रहेगा। ये सज़ा इंसान के जुल्म की बिना पर जानदारों को मिलेगी, जानवरों को मिलेगी। और इससे एक बात ये मालूम हुई कि इंसान जो जालिम है, जहां वो अपनी जान पर जुल्म कर रहा है, जहां वो किसी दूसरे की जान का जालिम है, जहां वो अपने बदन पर जुल्म कर रहा है, जहां वो किसी दूसरे के बदन पर जुल्म कर रहा है, वहीं उसके साथ साथ ये जालिम इंसान सिर्फ इंसानों के लिए जालिम नहीं, ये जानवरों के लिए भी जालिम बन जाता है। इसके जुल्म की नहुसत से जानवर तक महफूज नहीं रहते और वो जानवर भी इसके जुल्म की नहुसत के अंदर रगड़े जाते हैं, वो भी नहीं बच पाते। इसलिए तो फरमाया गया, रवायात में ये बात आती है कि जब एक जालिम बंदा दुनिया से जाता है तो हशरात, कीड़े मकोड़े और जानदार, ज़मीन के ऊपर रेंगने वाले जानदार, हवाओं में उड़ने वाले परिंदे, ये अल्लाह के सामने शुक्र अदा करते हैं कि शुक्र है जालिम की जान छूटी, जालिम चला गया। तो ये इनका शुक्र अदा करना इस बात की निशानी कि जालिम अपने जुल्म की बिना पर जानवरों तक के लिए जालिम बन के बैठा होता है। जिस तरह गुनाहगार बंदा, गुनाह करना ही तो जुल्म है, गुनाहगार बंदा गुनाह करने के बाद अपने जिस्म के लिए तो मनहूस साबित होता है, इसी तरह गुनाहगार बंदा अपने घर में अपने ख़ानदान के लिए भी मनहूस साबित होता है, अपनी चार दीवारी के लिए भी मनहूस साबित होता है। एक इंसान नेकी करता है, नेकी करने वाले की नेकी के लिए कल क़यामत के दिन वो ज़मीन का टुकड़ा उसकी नेकी पर गवाह होगा, आसमान का वो टुकड़ा उसकी नेकी पर गवाह होगा, वो चार दीवारी जिसमें नेकी की गई, वो चार दीवारी उसकी नेकी पर गवाह होगी। इसी तरह जिस बंदे ने गुनाह किया, जिसने जुर्म किया, उसके जुर्म पर ज़मीन का टुकड़ा भी गवाह है, आसमान का टुकड़ा भी गवाह है, चार दीवारी भी गवाह है, वो पंखे भी गवाह हैं, वो लाइटें भी गवाह हैं, वो छत भी गवाह है। और कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, दुनिया कायनात में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अल्लाह की तस्बीह बयान न करती हो। तुम्हारे सामने वो चीज़ बेजान होगी लेकिन वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, क्योंकि वो भी अल्लाह की मखलूक है। जो भी दुनिया में अल्लाह की मखलूक, खा वो हमारे सामने जानदार है, खा वो हमारे सामने बेजान है, सभी की सभी अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। जब अल्लाह की तस्बीह बयान हो रही है और इधर बंदा किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है, बताइए ये जालिम उन तस्बीह करने वालों के लिए आड़ बनेगा या नहीं बनेगा? उनके लिए नहुसत बनेगा या नहीं बनेगा? उनके लिए तकलीफ दे चीज़ बनेगा या नहीं बनेगा? तो इसलिए तो वो सारी चीज़ें अल्लाह के सामने दुआएं करेंगे, या अल्लाह जालिम उठ गया, शुक्र है। और जालिम कभी बड़ा जालिम होगा, कभी छोटा जालिम होगा। मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा
مسجد میں داخل ہونے کے لیے شریعت مطہرہ کا حکم ہے پہلے دایاں پاؤں رکھو پھر بایاں پاؤں رکھو. اگر بندہ غلط داخل ہوا یہ بھی ظالم ہے. واش روم میں داخل ہونے کے لیے کیا بتایا گیا؟ پہلے بایاں پاؤں رکھو پھر دایاں پاؤں رکھو. اگر غلط داخل ہو گیا یہ بھی ظالم ہے. پانی پینے کے لیے بتایا گیا کہ سنت کے طریقے کے مطابق پیو. اگر کوئی بندہ غلط طریقے سے پیتا ہے یہ بھی ظالم ہے. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا گیا. جو بندہ پڑھتا ہے ٹھیک، نہیں پڑھتا تو یہ بھی ظالم ہے. اور اللہ قرآن پاک کی اس آیت میں یہ نہیں بتا رہے کہ میں چھوٹے ظالموں کی بات کر رہا ہوں یا بڑے ظالموں کی بات کر رہا ہوں. مختصراً اللہ نے ذکر فرما دیا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر پکڑ لے اللہ لوگوں کو بِظُلْمِهِمْ ان کے ظلم کی بنا پر مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ نہیں چھوڑے گا اس سرزمین پر من دابہ کوئی چلنے والا. اللہ ایسی سزا دیں گے، اللہ ایسی پکڑ رکھیں گے کہ دنیا میں کوئی چلنے والا جاندار بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. سزا کی نوعیت بتائی گئی، عذاب کی نوعیت بتائی گئی، پکڑ کی نوعیت بتائی گئی کہ کیسے پکڑا جائے گا، کیسی سخت سزا ہوگی کون سی یہ نہیں بتایا، لیکن یہ بتا دیا اس کی نوعیت اتنی سخت ہوگی کہ کوئی جاندار تک بھی باقی نہیں بچے گا. اللہ کیوں نہیں آ رہا؟ فرمایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے ان کو إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک مقررہ وقت تک. اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ موت کا وقت ہے. اللہ ہر ایک کو ڈھیل دے رہا ہے، شاید توبہ کر لے، شاید رجوع کر لے. اور یہ بندہ غلطی سے توبہ کر لے گا سزا سے معاف ہو جائے گا. اگر غلطی سے توبہ نہیں کرے گا تو پھر سزا کا مستحق بن جائے گا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب آ جائے گا ان کا مقررہ وعدہ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً نہیں پیچھے ہٹ سکے گا ایک گھڑی بھی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور نہ آگے سرک سکے گا، نہ آگے بڑھ سکے گا ایک گھڑی بھی. جو وعدہ ہے، جو اللہ کا مقررہ وعدہ، اس سے انسان ایک قدم پیچھے بھی نہیں رہ سکتا اور ایک قدم آگے بھی نہیں جا سکتا. عین اس موقع پر اللہ پکڑ لیں گے اور وہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے وہ قدم کون سا ہے، وہ کسی کو معلوم نہیں وہ سانس کون سا ہے. اس لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیا معلوم اللہ کس وقت بلاوا بھیج دے. اس لیے ہر وقت توبہ تائب ہو کر رہنا چاہیے. اس لیے ہر وقت اللہ کے سامنے استغفار کر کے اپنے آپ کو صاف شفاف کر کے رکھنا چاہیے، تاکہ جس وقت بھی اللہ بلا لیں انسان صاف شفاف اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے. اب آ گیا اللہ کا شکوہ، انسان سے شکوہ. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ اور بناتے ہیں اللہ کے واسطے ما یکرہون وہ چیزیں جن کو وہ خود ناپسند کرتے ہیں. الفاظ سنیے اللہ کے، اپنے لیے تو ناپسند لیکن اللہ کے لیے بنا دیا. بیٹی کا ہونا اپنے لیے بڑا بوجھ لیکن اللہ کے لیے بیٹی کی نسبت کر دی. بیٹی کا ہونا اپنے لیے درد سر بن جاتا ہے. بیٹی کا ہونا اپنے لیے چہرے کے اوپر سیاہی اور دبا بن جاتا ہے. بیٹی کا ہونا اپنے لیے دل کا تنگ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے ثابت کر دیا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں واہ کیا حالات ہیں تمہارے کہ جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ اللہ کو دے دیتے ہو. اس کے اندر یہ بات بھی آ گئی کہ جو چیز اللہ کے راستے میں دینی ہے وہ کیسی ہے اور کس کو دے رہے ہو. کبھی سوچا ہے ہم نے اس مالک کو دے رہے ہو جس نے سب کچھ دیا، اور نکالتے وقت دیکھتے ہیں نکمی چیز کون سی، یہ اللہ کے راستے میں دے دو. اس لیے فرما دیا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ یہ کرتے ہیں اللہ کے لیے ما یکرہون وہ چیز جو خود ناپسند کرتے ہیں. اپنے لیے تو ناپسند لیکن اللہ کے لیے دے دیتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ وَتَصِفُ اور بیان کرتی ہیں أَلْسِنَتُهُمْ ان کی زبانیں الکذب جھوٹ.
زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ ان لہم الحسنی، کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی، دنیا میں بھی۔ کافر اور مشرک کیا کہتا ہے؟ دنیا میں بھی ہمارے لیے عیش، آخرت میں بھی ہمارے لیے عیش، دنیا میں بھی ہمارے لیے مال و دولت، آخرت میں بھی ہمارے لیے سب کچھ۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کی ذات پر۔ لا جرم، ایک فیصلہ انہوں نے سنایا عوام کے سامنے کہ ہمارے لیے آخرت میں بھلائی ہی بھلائی ہے، ہمارے لیے آخرت میں کوئی پریشانی نہیں۔ ایک فیصلہ میرے اللہ نے ان کے لیے سنایا۔ کیا فیصلہ سنایا؟ لا جرم، یقینی بات ہے، پکی بات ہے، ان لہم النار، کہ بے شک ان کے لیے آگ ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور بے شک یہ اس میں سب سے پہلے داخل کیے جائیں گے۔ مفرطون، سب سے پہلے داخل۔ مفرطون کا لفظی معنی ہوتا ہے آگے بڑھائے جائیں گے۔ دیکھو جس طرح نیک اعمال میں درجات ہیں، ایک بندے کی بہت بڑی نیکیاں یہ پہلے نمبر پہ آ گیا، اس سے کم نیکیاں دوسرے نمبر پہ آ گیا، اس سے کم نیکیاں تیسرے نمبر پہ آ گیا۔ قیامت کے دن اللہ کا دربار لگا ہوگا اور پروٹوکول دیا جائے گا انسان کے نیک اعمال کے مطابق، اس کو فرسٹ قرار دیا جائے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، جس کی کم ہو گئیں دوسرے نمبر پہ، جس کی کم ہو گئیں تیسرے نمبر پہ، جس کی کم ہو گئیں چوتھے نمبر پہ۔ یہ پوزیشنیں ہیں نیک اعمال کی۔ اور ایک پوزیشنوں کا اعلان ہوگا گناہوں کی بنا پر اور ظلم کی بنا پر۔ یہ فرسٹ آیا ہے گناہوں میں، اس کے جرم سب سے زیادہ، اس کا ظلم سب سے زیادہ۔ جس کا جرم سب سے زیادہ ہوگا، جس کا ظلم سب سے زیادہ ہوگا، اس کو سب سے پہلے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، سب سے پہلے ان کو داخل کیا جائے گا۔ تاللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، الی امم من قبلک، ان امتوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھیں، ان کی طرف بھی ہم نے رسول بھیجے، اسی طرح ہم نے آپ کو بھی رسول بنا کر اپنی امت کی طرف بھیجا۔ لیکن ان کے احوال کیا رہے جو آپ کے پہلے رسول آئے؟ آپ سے پہلے امتوں کے پاس جب وہ رسول پہنچے، انہوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، اور مقابلے میں شیطان نے کیا کیا؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، فَزَيَّنَ، پھر خوبصورت کر کے دکھائے، لہم، ان کے سامنے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے کام تھے برے کام، اور شیطان نے خوبصورت کر کے دکھا دیے۔ یہ شیطان کا شروع سے کام ہے، انسان غلط کام کرتا ہے اور شیطان تھپکی دے کے کہتا ہے اچھا کام کیا۔ نماز فجر کا وقت آتا ہے، شیطان تھپکی دیتا ہے سو جا، تیری تو رات بھر نیند پوری نہیں ہوئی، رات کو کروٹیں بدلتا رہا، ابھی تو سونے کا وقت ہے، سارا دن تو نے ڈیوٹی دینی ہے، سو جا، نماز تو پھر بھی پڑھی جائے گی۔ یہ نماز چھوڑ کر شیطان کی بات مان کے شیطان نے کہا نیند پوری کر لی، یہ بہت اچھا کام کیا۔ اسی طرح چور چوری کرتا ہے، شیطان کہتا ہے بڑا اچھا کام کیا، پھر وہ دوستوں کے سامنے فخریہ انداز سے کہتا ہے میں نے یوں چوری کر لی، میں نے کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ پچھلی امتوں کی بات اللہ سنا رہے ہیں، جب نبی چلے گئے، نبی نے باتیں بتائیں، لیکن شیطان نے ان کے اعمال ان کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کیے، فَزَيَّنَ، پھر خوبصورت کر کے، لہم، ان کے سامنے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال۔ اب انہوں نے شیطان کے ساتھ دوستی لگا لی پکی، فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہ ان کا دوست ہوگا، الیوم، آج کے دن، قیامت کا دن ہوگا، وہ شیطان دوست بنے گا ان کا۔ اب اس کی ذرا شروع سے بات سنیے ساری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح انسان اٹھتا ہے، ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، ایک شیطان آتا ہے،
फरिश्ता कहता है नेक अमाल कर ले, वज़ू कर, नमाज पढ़, कुरान पढ़, ज़िक्र अज़कार कर। लेकिन शैतान कहता है कुछ ना कर, सो जा, तुझे नींद चाहिए, थकावट बड़ी हुई, ना नमाज पढ़ने दी, ना कुरान पढ़ने दिया, ना वज़ू, ना ज़िक्र अज़कार, कुछ नहीं करने दिया। इसने शैतान की बात मान ली, शैतान दोस्त बन गया और दूसरा इसका दुश्मन बन गया। फरिश्ता दुश्मन, वो दो भाग गया, शैतान दोस्त बन गया। अब शैतान की दोस्ती, दोपहर का टाइम आया, इसने फिर शैतान की मान ली, शैतान की दोस्ती और पक्की हो गई। शाम का टाइम आया, फिर शैतान की मान ली, शैतान की दोस्ती और पक्की हो गई। सुबह से लेकर शाम तक शैतान की बातें मानता रहा, शैतान के साथ दोस्ती पक्की हो गई। रात को सोने का वक्त आएगा, शैतान इसके साथ सोएगा और शैतान सारी रात इसके साथ गुजारेगा, क्योंकि पक्की दोस्ती शैतान के साथ है। यूं उम्र गुजरती गई, मौत का वक्त आएगा, दोस्त आ जाएगा। अगर इसने फरिश्ते को दोस्त बनाया होगा, मौत के वक्त फरिश्ता दोस्त आएगा और वो काम आएगा उसके। और अगर शैतान को दोस्त बनाया होगा, शैतान आएगा और फिर कब्र के अंदर जाकर लिटा दिया जाएगा। वहां भी अगर फरिश्ता दोस्त बनाया तो वो काम आएगा, शैतान दोस्त बनाया तो वो बेड़ा गर्क करेगा। ये मैदान महशर की अल्लाह ने बात कर दी, सारे दरमियान में रास्ते शॉर्टकट करके अल्लाह ने मैदान महशर की बात कर दी। फरमाया फ़हुवा वलियुहुम, ये वो लोग हैं कि उनका दोस्त वो शैतान होगा, उनका दोस्त। अल यौमा, आज के दिन, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। इसके बाद अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि अगर ये आपकी बात नहीं भी मान रहे, पिछली उम्मतों के पास नबी आए, उन्होंने नहीं मानी, आप अपनी दावत और तबलीग का फरीज़ा जारी रखें। जो मान लेंगे कामयाब, जो नहीं मानेंगे उनको हम निमट लेंगे। जिस तरह उनको शैतान ने गुमराह किया, इसी तरह इन लोगों को भी शैतान गुमराह कर रहा है। और अल्लाह का करम देखिए, अल्लाह ने पिछला पर्चा आउट कर दिया, पिछला नतीजा आउट कर दिया, पिछले लोगों की कहानी और सारी बात को आउट कर दिया, ताकि ये लोग इबरत हासिल कर लें उनसे। वमा अंज़लना अलैकल किताबा, नहीं हमने उतारा अलैका, आप पर, अल किताब, किताब को। किताब कुरान पाक नादल करने का मकसद क्या है? इल्ला लितुबय्यिना, मगर ताकि खोल कर सुनाएं, लहुम, इनको, अल्लज़ी इख्तलफू फीही, वो चीज़ें जिनमें ये इख्तलाफ करते हैं। इख्तलाफ किस में था? क़यामत में। इख्तलाफ किस में था? आखरत के बारे में। इख्तलाफ था तौहीद के बारे में। इख्तलाफ था रिसालत के बारे में। इख्तलाफ था अल्लाह के सामने खड़े होने के बारे में। इख्तलाफ था मरने के बाद जी उठने के बारे में। अल्लाह फरमाते हैं आप इनको खोल खाल कर सुना दें कि कुरान क्या कहता है। जितने इख्तलाफ हैं इनके, उनके बारे में खोल खोल के इनको बता दें। ये कुरान पाक के नाज़िल करने का मकसद है। ये है अमूमी मकसद सभी के लिए। और अगले दो मकसद हैं ईमान वालों के लिए। वो क्या? वाहुदन, कुरान पाक हदायत है, कुरान पाक रहनुमाई है। किस चीज़ की? दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की कुरान पाक रहनुमाई है। लेकिन उसी के लिए होगी ना जो कुरान खोलेगा, उसी के लिए होगी जो कुरान समझेगा, उसी के लिए होगी जो कुरान की मजलिस में आएगा, उसी के लिए होगी जो कुरान से निस्बत कायम करेगा। और जो कुरान के साथ ताल्लुक़ ही नहीं रखेगा, कुरान को पढ़ेगा ही नहीं, कुरान को देखेगा ही नहीं, कुरान को छुएगा ही नहीं, उसको कुरान पाक की रहनुमाई और हदायत कैसे मिलेगी? और इसके बाद आगे फरमाया व रहमतन, और कुरान पाक रहमत का ज़रिया भी है। अल्लाह किसके लिए? कुरान पाक रहमत का ज़रिया उस बंदे के लिए जिसने कुरान से रहनुमाई हासिल कर ली, फिर कुरान पाक उसके लिए रहमत बन जाता है। दुनिया के एतबार से भी रहमत, अल्लाह उसको दिलों का सुकून अता फरमा देते हैं। अल्लाह घर के अंदर रिज़्क़ की कुशादगी अता फरमा देते हैं। अल्लाह बेटों को माँ बाप का फरमाबरदार बना देते हैं। अल्लाह नमाजी बना देते हैं। अल्लाह परहेजगार बना देते हैं। ये है कुरान पाक से रहनुमाई का नतीजा। फिर अल्लाह यूं रहमतें दुनिया में भेजते हैं, मौत के वक़्त भी रहमत आती, कब्र में भी रहमत आती, हशर में भी रहमत आएगी, और ये अल्लाह की रहमत के साए के अंदर इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। व रहमतन व हुदन व रहमतन, और ये कुरान पाक हदायत है, कुरान पाक रहमत है
لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، جو قرآن پاک پر یقین رکھتی ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہو گئی، یہ اللہ کا انعام ہو گیا انسان کے لیے آخرت کے اعتبار سے، اور دنیا کے اعتبار سے اللہ کی نعمت واللہ انزل من السماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے ماء پانی، فاحیا بہ الارض، پھر زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو، بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد زمین بنجر ہو چکی تھی، زمین مردہ ہو چکی تھی، اللہ نے پانی نازل فرمایا، اس کو زندہ کر دیا۔ اب زمین جب زندہ ہوتی ہے تو وہ کس کام آتی ہے؟ انسان کے لیے سبزے کے کام آتی، انسان کی سبزیوں کے لیے، انسان کی فصل کے لیے، انسان کے باغات کے لیے، جانوروں کے چارے کے لیے یہ زمین کام آ گئی۔ اس لیے پھر اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یسمعون، جو سنتی ہے۔ یہاں سننے سے مراد توجہ کے ساتھ سننا ہے، پھر اس پر عمل کرنا۔ جو انسان توجہ سے بات سنے گا اللہ اس کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جب وہ اللہ کی نشانیوں کو توجہ سے سنے گا پھر اس پر عمل کرے گا تو اس کے لیے وہ نشانیاں رحمت بن جائیں گی، اور اللہ کی رحمت حاصل کر کے وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔